أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. آج مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ پروردگار عالم نے اتنے قریب ترین مقام کہ اس عظیم جگہ سے اتنی حسین دن میں، جو دن کریم اہل بیت کی ولادت کا دن ہے، آپ کے فضائل کے نغمے گانے کی توفیق دی ہے آپ سب کو۔ آج کی عید بہت زیادہ مبارک ہو۔ آئیے کسی وقت کو ضائع کیے بغیر اس بہت ہی گولڈن اپرچونٹی کو ہم اویل کرتے ہیں، اور آپ سب بھی جی بھر کے زیارت کیجیے گا، دیکھیے گا۔ بالکل جو اصلی زری ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بالکل اس سے ایک دو قدم کے فاصلے پر الحمدللہ اس روحانی فضا میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں امام کاظم علیہ السلام، حضرت نجمہ سلام اللہ علیہا، ان کی بہت زیادہ اولاد تھی، 30 سے زیادہ۔ لیکن کیا کہنا، جن اولاد کی ایک ہی ماں ہے وہ امام رضا اور حضرت معصومہ ہے، ان کی ماں جناب نجمہ خاتون ہے۔ اور اسی لحاظ سے آپ کو نظر آئے گا بہت فرق، اتنی اولاد ہونے کے باوجود جو آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز آپ کو امام رضا تو امام ہیں، ان کے بعد جس شخصیت میں نظر آئے گی وہ اخت الرضا حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہیں۔ آئیے آپ کی حسین سیرت سے ہم اپنی زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب لے کر آئے۔ یہ ولادتیں کیوں مناتے ہیں، یہ خوشیاں کیوں ہم مناتے ہیں؟ شیعتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ یہ فرح، یہ خوشی، اس کی اصل علت اور دلیل کیا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ ان ہستیوں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب تر کرنا چاہتے ہیں نا، یہی ہم سب کی تمنا، ہم سب کی آرزو ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں جب بھی میں آتی ہوں، آپ کی زندگی سے مجھے ہمیشہ یہ درس ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے بابا امام کاظم علیہ السلام، آپ کے طولانی سجدے، بے شک آپ گھر پہ ہو، مدینہ میں ہو، کاظمین میں ہو، جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی ہو، آپ ہمیشہ اپنے اصحاب، اپنے شاگردوں کو سجدے کا حکم دیتے تھے۔ اور باقاعدہ یہ نبی سے یہ سیرت چلتی آ رہی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر میری شفاعت چاہیے قیامت کے دن تو کیا کرو، اعنی بطول السجود، میری مدد کرو اور اپنے سجدوں کو پرولونگ کرو، لمبے کرتے چلے جاؤ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بیوی کا بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ آپ کی ولادت منائیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی عشق کے ساتھ کہیں کہ آج ہم جناب سیدہ سے اپنی وصلت اور نبی کو اجر رسالت دے رہے ہیں، خوشیوں میں خوش ہیں، لیکن ہمیں سجدے سے پیار نہ ہو۔ سجدے سے پیار یعنی سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے پیار۔ اور یقین کیجئے کہ مجھے ہمیشہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ یہ جو مشہور دعا ہے ہم سجدے میں پڑھتے ہیں نا، یہ امام کاظم علیہ السلام سے ہے کہ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت۔ کیا لطف آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ بہت جوان ینگسٹرز دیکھ رہے ہوں گے، ماشاءاللہ our mothers and sisters they are so good، وہ آرام سے بہت لمبے لمبے سجدے کرتے ہوں گے، but I am requesting my daughters اور ینگسٹرز سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر سکون چاہیے، اگر دلوں کو نرم کرنا ہے، اگر اچھا اخلاق لے کر آنا ہے، وہ اخلاق جو حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو چاہیے، تو کیا کریں؟ یہ وائٹمنس، اچھے اخلاق کے، اللہ کے بندے بننے کے یہ وائٹمنس آپ کو ملیں گے لمبے لمبے پیارے پیارے سجدے کرنے سے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم جو یہ اب چاہتے ہیں نا کہ یہ سجدہ ہمیں بیوی سے قریب کرے، یہ سجدہ ہمیں ہماری اس تاریک قبر کو روشن کرے، اسی لیے کیا خوب کہا ہے، القبر صندوق العمل۔ قبر کون کھودتا ہے؟ جو قبر کھودنے والا بندہ ہے وہ کھودتا ہے؟ نہیں، قبر، گریو آپ کے اعمال کھولتے ہیں،
آپ کے اعمال، جیسا جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا ویسا وہ وسعت کے ساتھ حسین سے حسین تر کھلتا چلا جائے گا. یہ وہ حسین عمل ہے. تو دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا ٹوٹلی ریفلیکٹ کرتی ہیں، مرر ہیں امام کاظم علیہ السلام کی. اسی لیے امام نے کہا فدا ہا ابو ہا، تیرا باپ تجھ پہ قربان. کیونکہ سیرت اتنی پیاری تھی، سجدے اتنے طولانی تھے حضرت معصومہ کے، اخلاق اتنا نرم تھا، خوش اخلاق. کیونکہ فاطمہ یہ ثانی ہے، بطول ثانی ہے، کوثر ثانی ہے. کیا عظیم عظمت ہے میری بیوی کی. اور پھر اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، آپ کو معلوم ہے کتنا اہم ہے. ہم لوگ انفارچونیٹلی بہت سی عبادتوں کو عبادت سمجھتے ہیں، بہت سی عبادتوں کو عبادت ہی نہیں سمجھتے. ہم نے بڑی کھچڑی بنا رکھی ہے دین کی، اور خوب اس کا کچومڑ نکالتے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، قیمہ بنا دیتے ہیں کہ آدھا چاہیے آدھا نہیں چاہیے. جبکہ دین میں جہاں زیارت کرنا ثواب ہے، جہاں بہت سے دوسرے نوافل ثواب ہے، اسی طرح وہاں پر جو ہے وہ اچھا مورل اور اخلاق رکھنا ثواب ہے، بہت مہربانی کے ساتھ پیش آنا. اور یہ چیز اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پروردگار عالم نے کیوں اپنا کلیم چنا، وجہ کیا تھی؟ کہتی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ بہت بہت سافٹ ہارٹڈ، بہت مہربان. اس کا ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک مرتبہ جس طرح اکثر انبیاء چرواہا ہوا کرتے تھے اور بکریوں کو اور بھیڑوں کو چراتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک بکری جو ہے وہ بھاگ گئی اور آپ ڈھونڈتے گئے، اس کے پیچھے گئے، آپ کو فکر ہے، آپ نبی ہیں، آپ فکر کر رہے ہیں کہ میں اس کو پکڑ لوں اور اس کو بھیڑیا سے بچاؤں، لیکن وہ بھاگتی جا رہی ہے. کہتے بہت گھنٹوں حضرت موسیٰ ایک جانور کو پکڑنے کے لیے آپ نے بہت ٹائم لگایا، اور آخر میں آپ بالکل سانس آپ کی اتنی زیادہ چڑھ گئی اور مشکل سے آپ نے اس کو پکڑا. جب پکڑا تو پیار کیا، پیار کر کے کہا کہ میں تو تجھے تیری حفاظت کے لیے تیرا پیچھا کر رہا تھا، میں تجھے بچانا چاہتا تھا، تو مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی تھی؟ اتنا پیار کیا. اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا. ہم اور آپ ہوتے تو شاید ایک تھپڑ مار دیتے، کہتے ایسی کہ تیسی مجھے اتنا دوڑایا. لیکن ہماری جانیں قربان ہو، کتنے مزے سے حضرت موسیٰ نے اس سے اتنے پیار اور رفقت اور لطافت کے ساتھ جو ڈیل کیا، یہ رب کو بہت پسند آیا. اس لیے رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ آپ کو کلیم اللہ چن لیا. اس طرح کے آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. ایسا نرم دل اس کلام سے ملے گا جو آپ اللہ سے سجدے میں کرو گے. سجدے میں کہو گے اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. سچ مچ کہ بار الہ جب تجھ سے ملاقات کا وقت آئے تو مجھے سکون اور راحتی دینا، اور جب آپ دوسروں کو راحتی دیں گے اس دنیا میں، پروردگار عالم آپ کی موت کو بہت راحت آسان بنا دے گا. دوسری صفت جو کریمہ اہل بیت سیدہ معصومہ کی حسین سیرت سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الدار نہیں، الجار ثم الدار. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فاطمی صفات ہے، یہ جنتی صفات ہے کہ پہلے خود نہیں، میں کی دنیا کے فرسٹ می اینڈ مائی فیملی اینڈ دین ادرز نہیں. جب کیئرنگ اور شیئرنگ میں آئے تو دوسروں کا خیال کرو. مہمان آتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھوکا رکھتے ہیں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں. ایثار کرنا. یہ جو میں کی دنیا ہے یہ ایک دلدل ہے جس میں ہم اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. بہت ہی برا دلدل ہے. اس لیے اس دلدل سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اور اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی اور آخرت کی آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو دوسروں کو خوشیاں دینی ہوگی. جس طرح میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ آپ کو اگر لائٹ چاہیے، سامنے اندھیرا ہے، آپ ٹارچ، وہ لائٹ اپنے آنکھوں اور اپنے منہ پر اور اپنے بدن پر نہیں ڈالو گے. آپ وہی لائٹ جو ہے وہ سامنے دوسری چیزوں پر جب اس ٹارچ کو لے کر جاؤ گے تو آپ کو راستہ ملے گا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی.
بالکل آپ کو یوں ہی فوکس ہو کے سوچنا ہے کہ جتنا میں دوسروں کے مسائل حل کروں گی اتنا زیادہ پروردگار عالم خود میرے مسائل کو حل کرے گا. اور اتنی ایک پیاری حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ من اصبح و امسا و ہمہ الدنیا و الدنیا اکبر ہمہ، جو نیند سے اٹھے اور صرف اپنی فکر میں رہے، میں اور میرا گھر آ رہا ہے، اللہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، جو دوسروں کی فکر میں رہے ہمیشہ، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ پروردگار عالم نے کہا اس کو میں 3 مشکلات میں ڈال دوں گا. نمبر 1، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو فقیر ان دیٹ سینس سیٹسفائی نہیں ہوگا، غریب ہی غریب رہے گا. نمبر 1. نمبر 2، وشتت علیہ امرہ، اس کے کام ختم ہی نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ کہے گا اوہ لسٹ آف ورک، یو نو آئی ہیو ٹو ڈو دس اینڈ دس اینڈ دس اینڈ دیٹ. سارے کام کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے کیونکہ یہ میں کی دنیا میں رہتا ہے، ہم کی دنیا میں نہیں رہتا. نماز ہمیں ہم سکھا رہا ہے کہ نحنو، ہم سب کے سب ایک ہے، اس لیے نعبدو ہے، نستعین ہے. تو یہاں بھی یہ بتایا. تیسرا، وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَسَّمَ لَهُ، کہ اسے دنیا میں سے اتنا ہی ملے گا جتنا پروردگار عالم نے اس کے لیے رزق میں لکھا ہے، اس سے زیادہ اس کو ملے گا ہی نہیں. تو وہ کیوں اتنی دوسروں کی فکر کم کرتا ہے اور اپنی فکر زیادہ کرتا ہے؟ اب دوسرا شخص جب وہ صبح معصومی کی طرح صبح اٹھتا ہے اور معصومی سوچ کے ساتھ صبح کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا پیارا کہا ہے من اصبح وامسا والآخرۃ اکبر ہمہ، جو اٹھے اور اس کو اپنی آخرت فکس کرنے کی فکر ہو، وہ لوگوں کی فکر میں، کیونکہ اللہ خوش ہوتا ہے تو جعل اللہ القناع فی قلہ، کہ کم بھی ہوگا تو خدا اس سے اتنی خوشیاں دے گا، اس کو زیادہ لگے گا، وہ مینٹلی رچ ہوگا. اور جمع لہ امرہ، اور اس کے تمام کام بہت آسانی سے ہو جائیں گے، اتنی برکت آ جاتی ہے، فٹافٹ کام ہوتے چلے جاتے. اور پھر وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ، کہ پروردگار عالم نے جتنا رزق اس کے حصے میں دیا ہے اتنا ہی وہ کھائے گا، آخری نوالا بھی لے کے اس دنیا سے جائے گا. That's it. I don't know why we are not thinking about hereafter. جس کے لیے اللہ نے کہا ہے you have to bring your risk, you know that is your duty. But about this world, دنیا، you know I'm there، میں ہوں نا، میں مقسم ہوں، میں دینے والا ہوں، تم اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہے ٹینشن نہ لو، ہم کہہ رہے نو یا اللہ I want to have some tension, you know we love to have some tension, that is our problem. اور پھر چوتھی صفت جو بی بی کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں وہ ہے سرعہ الی الخیرات، نیکی آئے، نیکی اور پرسش. کوئی نیکی کا آپ کو کہ کین یو ہیلپ می آؤٹ، اور آپ کے او آئی ڈونٹ نو یو نو یو میک سم ایکسکیوزز. نو، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نیکی کرو. اور پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گی اس کے ڈیٹیل کے بارے میں کہ قرآن میں کتنا خوبصورت جنتی خاندانوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جناب زکریہ کا خاندان وہ جنتی خاندان ہے، ان کی صفات بتائی گئی ہے کہ انہم کانوا یصارعون الی الخیرات، وہ خوبیوں کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے تھے. یدعوننا رغبا ورہبا، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ سے کنیکٹڈ رہتے تھے. کانوا لنا خاشعین، وہ ہمارے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. اور 5ویں صفت جو ہم نے بی بی کی حسین سی کیریکٹر اور سیرت سے لینی ہے وہ ہے رضا کا، رضا کا، رضا کا. یو کانٹ بلیو اٹ، یو نو آئی ہیو ریٹن مینی بکس اباؤٹ لیڈی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اینڈ لیڈی فاطمہ معصومہ. So I was just thinking there are so many شباہت similarities between them. yeah. So جب آپ زیارت نامہ پڑھتے ہیں نا بی بی کا تو اس میں بھی کہا ہوا تھا اللہم ورضاک والدار الآخرہ، بار الہ مجھے تیری رضایت چاہیے، تیری خوشی چاہیے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بھی آپ فرماتی ہیں، آپ کی زندگی کا سلوگن، آپ کی زندگی کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آئی وانٹ یو نو دا سیٹسفیکشن فرام مائی لارڈ، یو نو اللہ مجھ سے راضی رہے، دیٹس اٹ، وہ مجھے چاہیے. وہ ہر کام کرتے ہوئے آپ یہ سوچو کہ اللہ اس سے خوش ہے،
اس میں مجھے کچھ مل رہا ہے اللہ کی جانب سے، یہ ڈیلنگ میں رب کی طرف سے کر رہی ہوں کہ نہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو زیارت نامہ ہم پڑھتے ہیں نا بی بی کا، واو اٹس امیزنگ. ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہم لوگ رہتے فرش پر ہیں لیکن جیتے عرشیوں کے ساتھ ہے. دیٹ از آور بگیسٹ باؤنٹی اینڈ نعمہ اینڈ گفٹ وچ اللہ از گیون ٹو اس. ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں، کیونکہ یہ جسم اس دنیا میں ہے. دس دنیا از سو ٹائنی، وی ڈونٹ بلانگ ٹو دس ون، وی ڈیزرو مور دین دیٹ. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. اور اس کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی آپ زیارت کرتے ہیں، آئیے میں بھی دل و جان سے بی بی کو پکارتی ہوں. آپ سب بھی میرے ساتھ ہم زبان ہو کر کے ہیں، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. کیا کہنا، رسول اللہ کی بیٹی ہے. السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ. اور ہر سلام کا جواب جناب فاطمہ معصومہ قیامت کے دن ہمیں دیں گی. کہتے ہیں جتنی مرتبہ آپ انہیں سلام کریں گی اتنی دفعہ، کئی 1000 ٹائمز مور وتھ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی بیوی ہمیں جواب دیں گی. اور ہم قیامت کے دن حسرت کھائیں گے، ریگریٹ کریں گے، آئی وش میں نے زیادہ سلام کیا ہوتا. السلام علیکی، سلام اس پر جو کہ کن کی بیٹی ہے، فاطمہ الزہرا کی اور خدیجہ الکبریٰ کی. کیا کہنا امیر المومنین کی بیٹی کا، کیا کہنا امام حسن حسین کی بیٹی کا، کیا کہنا اس ہستی کا جو مریم و آل محمد ہے، جو باب الحوائج کی بیٹی ہے. اور اسی امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے دل کو کنیکٹڈ رکھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ. اور میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں آل اوور دا ورلڈ، مجھ سے زیادہ اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو قوم میں رہتی ہیں and you go for every day for ziyarat, but we are far away, but after salah we do we make sure کہ ہم ایک سلام ضرور بی بی کو کریں. اور یہ بات کتنی عظیم ہے. پروردگار عالم ہماری زندگیوں میں نور اور ہمیں عرشی لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ صفات جو میں نے آپ کو بتائی کہ انشاءاللہ وہ صفت پہلی یہ تھی کہ ہم اپنے اندر سجدہ کو پرولونگ کرنے کی عادت لے کر آئیں، پھر ہم جو ہے دوسروں کا خیال رکھیں، اور پھر ہم اچھائیوں کی طرف بھاگیں دوڑیں، اور ہماری زندگی فوکس ہو اور زندگی کا ہدف اللہ تبارک و تعالی کی خوشی اور رضایت ہو. اسی دعا کے ساتھ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.